في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تو انہوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح ایمان لائے بے وقوف؟ خبردار یہی بے وقوف ہے لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ خلاق عالم نے ان آیات کریمہ میں منافقین کا جو ہے تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ جو منافقین ہیں نا ان کی کچھ نشانی اس طرح بھی ہیں کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ جب ان کو روکا جائے نا کہ آپ لوگ زمین میں فساد نہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں کر رہے بلکہ اصلاح، یعنی وہ لوگ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ وہ جو اپنا فساد کرتے ہیں، لوگوں میں لڑائیاں جھگڑے، کئی تنازعات، کئی معاملات جو ہے اس کو وہ اصلاح کا نام دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ جو فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے، فساد تو کرتے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ جو شعور ہوتا ہے نا وہ حواس کا علم جو ہے وہ شعور، یعنی جو عقل کا علم ہوتا ہے اس کو عقل کا جو ادراک ہے نا اس کو علم کہتے ہیں، اور جو حواس کا ادراک ہے اس کو شعور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو خبر نہیں ہے، یہ اپنے عقل سے کام کرتے ہیں اپنے معاملات سے، لیکن جو ہے یہ حقیقت میں یہی لوگ جو ہے وہ فسادی ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ایمان لیں کہ جیسا کہ ایمان لائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کے ایمان کی جو مثال دی ہے نا کہ آپ ایسے ایمان لیں جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ کہ دیکھیں نا یہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے نا تو انہوں نے پھر ایک ہی راستہ رکھا ہے، انہوں نے سنت نبوی پہ عمل کیا، رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے ہر معاملات پہ انہوں نے اپنی جان نچھاور کی ہے۔ آپ ایسا ہی مان لیں۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کے بارے میں، ہم ایسے ہی مان لیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لیں، وہ خود کو سمجھدار، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ وہ ایسے الفاظ بولنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے خبردار یہی بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ بے وقوف تو یہ ہے وہ جو صحابہ ہیں وہ تو بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں۔ اللہ نے ان کو مقام، عزت اور شان اور رفعت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اچھا، منافقین کا جو ایک فساد یہ تھا کہ وہ اپنے فساد کو جو اصلاح کہتے ہیں نا اس کو جو ہے فرمایا گیا کہ منافقین کا فساد یہ تھا کہ وہ کفر سے تعاون کر کے اور مسلمان کے راز ان پر زہر کر کے جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے۔ پہلا فساد کیا تھا کہ مسلمانوں کے راز زہر کر کے کافروں سے تعاون کرتے تھے اور جو جنگ ہوتی تھی نا اس کی آگ جو وہ بھڑکاتے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ جب مسلمان اور کفار جو ہے یہ دونوں آپس میں بضد ہیں، ضد ہیں، تو جب ان کے معاملات خراب کرنے ہوں تو ادھر سے کچھ لوگ ادھر سے جو منافق ہوں گے وہ باتیں تو کریں گے، باتیں کر کے تو دو لوگوں کو، دو گروہ کو جو ہے آپس میں اس بات پہ آمادہ کر دیں گے کہ ایک جنگ بھڑک جائے اور اس میں مسلمانوں کو جو نقصان ہوا اور جو کافروں کا جتنا بھی ہوا تو اس سارے فساد کی جو وجہ ہے وہ منافقین لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بیان فرمایا منافقین کا فساد یہ تھا کہ وہ کفار سے تعاون کر کے اور مسلمانوں کے راز ان پر زہر کر کے جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے اور فتنوں کو جگاتے تھے۔ فرمایا جو فتنے ہوتے تھے نا ان کو جگاتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے نا، کوئی کسی بات پہ، کسی معاملات پہ کوئی بات ہوئی ہے نا تو وہ بات کچھ دن بعد ٹھہر گئی، خاموشی کی طرف چلی گئی، لیکن منافق کا کام پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ دن بعد پھر کیا دیتا ہے کہ حل کریں یہ او یو اے او یہ، ہاں جی، وہ جو بار بار اس کو اس بات پہ آمادہ کر رہا ہے نا، وہ فتنے جگا رہا ہے، وہ اس بات کی طرف اس کو توجہ دلا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ان کا فساد یہ تھا کہ وہ زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اور دوسرا فساد کیا تھا؟ زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور شریعت کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔
یہ بھی جو ہے ان کا فساد تھا۔ اور فرمایا کہ یہ جب فتنوں کو جگاتے تھے، کیونکہ جنگ کے نتیجے پر زمین پر لہلاتے ہوئے کھیت اجڑ جاتے تھے، مال اور مویشی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ اس طرح نا جب جنگ ہونی تو جنگ کے وقت جو ہے جو سرسبز و شاداب کھیت تھے وہ بھی ختم ہو جانے، اور جو مویشی جانور جتنے بھی تھے ان کے اوپر بھی جو ہے ہلاکت وہ آ جاتی۔ اور منافقین کے جو ہے نا دلوں میں بیماری تھی، وہ اپنے فساد کرنے کو اصلاح اور اپنی شر انگیزی کو کار خیر گمان کرتے تھے۔ یعنی منافقین جتنے بھی ہیں نا وہ اپنے فساد کو کہتے ہیں کہ آپ کسی منافق سے دیکھیں نا جو آپ کو لگتا ہے نا یہ منافق ہے، اس کو روکے نا کہ یار آپ غلط کر رہے ہیں، وہ کہے گا نہیں آپ سارا کچھ غلط کر رہے ہیں، سارے لوگ غلط ہیں، میں اکیلا ٹھیک ہوں، وہ نہیں مانے گا۔ یہ تو قرآن ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کسی کو بٹھا کے بات کر لے وہ کہے گا میں اکیلا ٹھیک ہوں، یہ سارے لوگ غلط ہے، ہر کچھ غلط ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ نہ قرآن کی سنے گا، نہ فرمان مصطفیٰ کی سنے گا، نہ شریعت مطہرہ پہ جائے گا، نہ کسی قانون پہ جائے گا، نہ کسی بات پہ جائے گا، وہ خود کو ٹھیک کہے گا اور سب کو وہ غلط کہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ منافق کی شان ہے، یہ مومن کا طریقہ کار نہیں ہے، یہ منافق کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور منافقین کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو فساد کرنے سے بہت دور ہیں۔ منافقین جو ہے وہ کہتے کیا تھے، ہم فساد کرنے سے بہت دور ہیں، کیونکہ ہم اپنے علماء اور پیروں کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کی ہے، تو ہم ان کے طریقہ کو کیسے چھوڑیں اور اپنے گلے میں ایک نئے دین کا آغاز اور قلادہ کیسے جو ہے ڈال لیں، اور ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا کر کمزور کر رہے ہیں تاکہ یہ نیا دین پھیلنے پھولنے سے نہ پائے۔ لہذا لوگوں کو اس نئے دین سے دور رکھنے کی ہماری یہ کوشش لوگوں کی اصلاح اور ان کی خیر خواہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا تھا، حقیقت میں کچھ اور تھے، لوگوں کو کچھ اور کہتے تھے، اور جب بات آنی دین پہ تو کہنا ہم علماء سے، اپنے پیروں سے، اپنے بزرگوں کے طریقہ کار پہ ہے۔ حالانکہ جب دین کی بات آتی ہے تو تب جو ہے سب سے پہلے شریعت کو دیکھا جائے گا، اللہ کے قرآن کو دیکھا جائے گا، احکامات کو دیکھا جائے گا، بعد میں جا کر جہاں ضرورت ہوگی وہاں پیر صاحب کی بات کو دیکھا جائے گا، جہاں ضرورت ہوگی تو وہاں پہ علماء کی بات کو دیکھا جائے گا۔ اگر ایک سائیڈ پہ کچھ علماء کہہ رہے ہیں، دوسری سائیڈ پہ اللہ کا قرآن ہے، تو ہم پہلے قرآن کو مانیں گے پھر علماء کی بات کو سنیں گے، پہلے حدیث مصطفیٰ کو مانیں گے، بعد میں جو ہے پیروں کی علماء کی ان کی باتوں کو جو ہے ان کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ واضح طور پر جو ہے مفسرین فرما رہے ہیں، فرمایا جو قرآن کے مقابلے میں، تفسیرات کے مقابلے میں، جو بندہ جو ہے حدیث کے مقابلے میں وہ اپنے پیر کو، مولوی کو ترجیح دے گا، فرمایا کہ وہ بندہ منافقوں میں شمار ہوگا، جو پہلے قرآن کو دیکھے گا، پہلے جو ہے حدیث مصطفیٰ کو دیکھے گا، بعد میں یہ اور باتیں دیکھے گا، تو پھر جو ہے وہ صحیح اصلاح والا ہے۔ یہی تو طریقہ تھا نا۔ یہ دیکھیں منافقین کا مقصد یہ ہے کہ ہم فساد سے دور ہیں، ہم اپنے علماء اور پیروں کی پیروی کرتے ہیں کہ انہوں نے انبیاء سے تعلیم حاصل کی ہے اور ان کے طریقہ کو ہم کیسے چھوڑیں، اور یہ نیا دین ہے۔ وہ کہتے تھے یہ نیا دین ہے، یہ جو قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، معاملات، یہ نیا دین ہے، ہم اس کو کیسے اپنے گلے میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت فرمائے۔ سامعین محترم، ہر زمانے میں مفسدین کا یہی حال رہا ہے، جو لوگ دین میں نئی نئی بدعات پیدا کرتے ہیں اور نئے نئے مذاہب اجا کرتے ہیں اور الحاد اور بے دینی کی تحریکات چلاتے ہیں، وہ اپنی مختلف بدعات، مذاہب اور طریقات کو نہایت خوشنما اور خوبصورت نام دے دیتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ جو ہے نا تحریکیں اور چلاتے ہیں، معاملات اور ہوتے ہیں، ان کو نام دین کا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اب ایک گروہ ایسا ہے کہ جو صحابہ کرام کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے کہ وہ صحابہ کی گستاخی کی آڑ میں محبت اہل بیت کا دعوے دار بن جائے گا کہ ہم تو اہل بیت کے محب ہیں، ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور صحابہ کو جو ہے محبت اہل بیت کے در پردہ جو ہے وہ صحابہ کو برا بھلا کہے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہم قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے جو ہے ہر اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہر صحابہ کی شان کو بھی مانتے ہیں بحمدللہ تعالی۔ اگر اہل بیت کا گھرانہ وہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں تو پھر جو ہے یہ صحابہ جو ہے یہ مصطفیٰ کے در والے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہم حضور کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور مصطفیٰ کے در والوں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ الحمدللہ تعالی
ہمارا عقیدہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک سے پیار کرتے ہیں باقی کو نہیں مانتے. ہم حضرت سیدنا امام حسن کو مانتے ہیں, حضرت امام حسین کو مانتے ہیں, ہم پنجتن کے گھرانہ کو مانتے ہیں, ان کی شان کو مانتے ہیں, ان کے مقام کو مانتے ہیں. لیکن جو ہے ہم صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں, فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں, حضرت فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو مانتے ہیں, حضرت مولا علی کو مانتے ہیں, ہم حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں. یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اسی عقیدے کے تحت جو ہے ہم اگر پیار اہل بیت سے کرتے ہیں تو جو قرآن کے مطابق ہے, صحابہ سے کرتے ہیں تو قرآن کے مطابق, کیونکہ اللہ نے جہاں قرآن میں اہل بیت کی شان کو بیان فرمایا وہی خلاق عالم نے قرآن میں وَقُلًّا وَعَدَلْنَاهُ الْحُسْنَىٰ یہ صحابہ سے فرمایا ہے. جہاں خلاق عالم نے شان اہل بیت کا جو ہے تذکرہ فرمایا وہی قرآن میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو ہے یہ صحابہ کی شان میں فرمایا ہے. تو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن والا ہے, مصطفیٰ کے فرمان والا ہے, جو اللہ کے قرآن والا ہے, مصطفیٰ کے فرمان والا ہے. اور پھر منافق, یہ منافقوں کی چال ہے, یاد رکھنا. یہ تو مفسرین کرام بھی فرما گئے کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک جو ہے ان کا فساد کیا رہا ہے, لوگوں کو اہل بیت کے نام پہ لڑائیاں کروانا. یہ منافق کی چال ہوگی, یہ صحیح عقیدے والے کی چال نہیں ہوگی. اور وقت تھوڑا ہے, میں بغیر کسی لمبی چوڑی تفصیل کے آگے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا, پھر محبت اہل بیت کے نام پہ تعزیہ داری, ماتم کرنا اور ایسی ایسی بدعات نکل رہی ہیں. یہ محبت اہل بیت کے نام پہ نہیں ہے, یہ بغض اہل بیت کی بنیاد پر ہے, یہ بغض اہل بیت کی بنیاد پر ہے. اب محبت اہل بیت کے نام پر کئی لوگ روافض بن گئے. اب دیکھیے نعت خان جو ہے یہ سارے کتنے روافض کی طرف چل پڑے ہیں کہ یہ نہ قرآن دیکھتے ہیں نہ حدیث کا فرمان دیکھتے ہیں, بس ایک بات کو لیا اور اس کے اوپر جو ہے سارا اپنا دین, مذہب, عقیدہ وہیں پر چھوڑ دیا. یہ روافض کا عقیدہ ہو سکتا ہے, اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ محبت اہل بیت بھی ہے, محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہے, اور میرے نبی کے غلاموں. پھر ان کے اندر ایک اور بات ہے, وہ کیا ہے, توحید کے نام پر توحید. یہ لوگ جو ہے نا, منافق کا ایک طریقہ اور ہے, منافق کی ایک چال اور ہے, وہ توحید کے نام پر نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام کی شان کو اور ان کی عظمت کو کم سمجھتا ہے. توحید کے نام پر انبیاء کی عظمت کو اور اولیاء کی عظمت کو کم کرے گا. کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کر سکتا ہے, اللہ کے علاوہ کچھ نہیں, بس اللہ کی مانو اور اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ دیکھیں کئی دکانوں پہ, میں نے دیکھا ہے, نام بھی یاد ہے, ان دکانوں کا نقشہ بھی یاد ہے, ان دکانوں کے اوپر لکھا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مکھی کا پر نہیں بنا سکتا. اب ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہیں. اب ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ شان مصطفیٰ کے بھی خلاف ہیں, وہ شان اولیاء کے بھی خلاف ہیں. وہ کس بات کے اوپر؟ وہ صرف توحید کو مانو, بس توحید کی بات کرو. توحید کے در پردہ جو ہے وہ انبیاء کی بھی گستاخی کر رہے ہیں اور وہ جو ہے اولیاء کی بھی گستاخی کر رہے ہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا پتہ کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ بحمد اللہ تعالی, اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی مصطفیٰ کو عطا فرمایا, حضور اللہ تعالی کی عطا سے ہر کچھ کر سکتے ہیں, اللہ کی عطا سے مصطفیٰ ہر کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, توحید کے نام پر یہ لوگ کر کے نا جب ان لوگوں کا محاسبہ کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں منافق کا طریقہ, ان کو کہو یار یہ کیا بات ہے, تم توحید کے نام پر انبیاء کی گستاخی کر رہے ہو, تم توحید کے نام پر اولیاء کی گستاخی کر رہے ہو, تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. ہم منافق پھر بھی نہیں ہے, اہل بیت کی عظمت کو اجاگر کر رہے ہیں اور شرک کو مٹا رہے ہیں. اسی طرح بعض غیر معتدل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار میں غلو کرتے ہیں. غلو جو ہے نا وہ عقیدت کے اظہار میں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ کبھی مسجدیں بڑھنا. یہ مفسرین فرما رہے ہیں, یہ میری بات نہیں ہے, میرے سامنے لکھا بھی پڑا ہے. یہ میری بات ہو تو لوگ مجھ پہ اس بات پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. یہ میری بات نہیں ہے, اپنی طرف سے میں نہیں کر رہا, ہم بھی تو پڑھ کے بات سناتے ہیں نا آپ کو. یہ لکھا ہوا ہے, میں نے اوپر ہاتھ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ آپ دیکھیں واقعہ لکھا ہے. اچھا, وہ غلو کرتے ہیں, وہ کیا ہے غلو؟ ذرا سننا. نماز روزہ دیگر
वाजिबात बाकायदगी से अदा नहीं करते, उनको नमाज पढ़ते नहीं देखेंगे आप, रोजा मामलात और नहीं। लेकिन ईद मिलाद के जुलूस बाकायदा मेलों और ठेलों की तरह निकालते हैं। ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं ईद मिलाद को मेलों और ठेलों में मनाने वाले न नमाज न रोजा न हज न ज़कात, अब वो कहे कि शान मुस्तफ़ा हम ही सारा कुछ कर रहे हैं, फरमाया ये उलूब है, ये शान मुस्तफ़ा नहीं है, ये धोखा है मोहब्बत मुस्तफ़ा के नाम पर, ये अज़मत मुस्तफ़ा के नाम पर धोखा है। रसूलुल्लाह का दीन शरीयत जो है वो मेले ठेले नहीं थे, मेरे नबी की शरीयत तो ये थी कि उसमें अमल किया जाए, वो ज़ाहिर होनी चाहिए तुम्हारे बातिन से, किरदार से, मामला से, शरीयत मुस्तफ़ा ज़ाहिर हो। तुम झूठ बोलो दिन ब दिन, दिन रात झूठ बोलो और कहो मैं तो जनाब पक्का सच्चा उम्मती हूँ, तुम्हारे काम ऐसे हो, तुम कहो मैं तो जनाब सबसे बड़ा फुला हूँ, तुम्हारे काम ना देखो, अपनी करतूतें ना देखो, अपने मामलात ना देखो, अपने आमाल ना देखो, ऐसे ही खुद को जो है वो पेश कर दो कि मैं आशिक रसूल हूँ। सबसे पहले आशिक बनने के लिए कम से कम तो ऐसे काम कर कि तुझे ना कहना पड़े, लोग खुद कहें ये दीवाना भी है, मस्ताना भी है, मुस्तफ़ा का गुलाम है, ये परवाना है, ये तो हुजूर की मोहब्बत में परवाने की तरह है, ये दीवानों की तरह है, ये तो मस्तानों की तरह है। कोई कुछ करे ये हर वक्त मुस्तफ़ा की ही शान बयान करता है, ये तो बात ही रसूलुल्लाह की करता है, ये तो तुम अपने अंदर खुद पैदा करना, बजाय इसके कि तुम खुद ना करे बल्कि तुम ऐसे ही कहता रहे। तो मेरे नबी के गुलामों, ऐसे लोग कि जो अल्लाह के नाम पर हुजूर की अज़मत को मिटाएं, सहाबा की अज़मत को मिटाएं और अहले बैत के नाम पर सहाबा किराम की अज़मत को मिटाएं, तो ऐसे लोग जो है वो मुनाफिकीन की सफ़ों में होते हैं। वो लोगों को कहते हैं इस्लाह कर रहे हैं, हकीकत के अंदर वो लोगों की इस्लाह नहीं बल्कि हकीकत में वो लोगों से दुश्मनियाँ कर रहे होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद को मानते हैं, हमारा ये अकीदा है। अब आप लफ्ज़ दाता पे लोग इतराज़ करते हैं, हमारा अकीदा है ये जो दाता साहब हैं अलैहि रहमा, हज़रत अली बिन उस्मान बिन हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी जो शान मकाम अज़मत है ये अल्लाह की अता से दाता है, ये दाता अल्लाह की अता से दाता है। दाता मतलब क्या होता है? देने वाला, देने वाली जात तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने जिसको दिया वो आगे दे रहा है तो वो दाता हुआ। हम ये तो नहीं कहते ये डायरेक्ट दाता है, बल्कि अल्लाह की अता से दाता है, अल्लाह की अता से ये दाता है। तो जब अल्लाह की अता से ये दाता है तो पहले तो हम तौहीद को मान रहे हैं ना, फिर शाने औलिया को मान रहे हैं। और उनको क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ही फरमा रहा है ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये मेरे वो बंदे हैं, ये वो ही बंदे हैं, मेरे दोस्त हैं, प्यारे हैं, मोहब्बत वाले हैं। तो जब अल्लाह फरमा रहा है तो हम अल्लाह की वजह से इनको मान रहे हैं। तो फिर शान रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रसूलुल्लाह को जो कुछ दिया, हर कुछ जो भी अता फरमाया वो अल्लाह ने अता फरमाया। तो जब अल्लाह ने अता फरमाया तो हम फिर अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा की हर बात को मानते हैं, अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा को मानते हैं, हुजूर के इल्म को मानते हैं, हुजूर की शान को मानते हैं। जब सारे इख्तियार खुद खुदा ने अता फरमाया तो फिर हम मुख्तार कुलाका भी तो मानते हैं ना। तो मानते क्यों है? अल्लाह की अता की वजह से मानते हैं। अब हम कहें सिर्फ तौहीद को मानते हैं तो फिर तो हम कितने बड़े जो है ना गुनाहगार हो जाएंगे ना। अब हम कहें कि हम सिर्फ जो है सिर्फ तौहीद को मानते हैं, वलायत से इनकार करें, अज़मत मुस्तफ़ा से इनकार करें, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिका, अल्लाह ताला ऐसी हमारी तौहीद को भी कबूल नहीं फरमाएगा। तौहीद तब कबूल होगी जब सुन्नत मुस्तफ़ा को भी माना जाएगा। अल्लाह नमाज भी तब कबूल करेगा, ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि जब हम नमाज में मुस्तफ़ा की ज़ात पर दरूद भी पढ़ेंगे, हुजूर पे सलाम भी भेजेंगे, तब जाके जो अल्लाह ये हमारी नमाजों को कबूल फरमा लेगा। अब कोई कहे डायरेक्ट तौहीद की बात करे तो फिर मुस्तफ़ा पे ना दरूद पढ़े ना सलात पढ़े, वो वैसे नमाज पढ़े, फिर वो वैसे नमाज पढ़े। हम तो अपनी नमाजों में भी वसीला मुस्तफ़ा का देते हैं, हम नमाजों में दरूद भी पढ़ते हैं, नमाजों में सलाम भी पढ़ के यही बताते हैं या रसूल अल्लाह हमारी तो आपके बगैर नमाज ही पूरी नहीं है, ईमान कैसे पूरा हो सकता है? हमारा तो सारा कुछ है ही आपकी वजह से है मेरे नबी के गुलाम। इसी तरह बाज़ गैर मुतदिल मुकर्रर, बाज़ लोग ऐसे हैं जो गैर मुतदिल मुकर्रर हैं और शायर हैं, रसूलुल्लाह के कमालात को अल्लाह ताला से बढ़ा कर बयान करते हैं। ऐसे लोग कि जो रसूल, ये हमारा अकीदा नहीं है, कुछ लोगों का अकीदा ऐसा है, वो मुकर्रर और शायर जो है वो रसूलुल्लाह की शान को अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं। जब वो बयान करने आते हैं ना तो अल्लाह से भी बढ़ा देते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत क़तादा बिन नुमान की
نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ لگا دیا اور آپ کے دست اقدس کی برکت سے اس سے زیادہ نظر آنے لگا۔ تو اس میں یہ نقطہ آفرینی کرتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ہے نا، حضرت قتادہ بن نعمان آپ کی جب آنکھ نکلی تو حضور کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ یہ دیکھیں نا میری آنکھ نکل گئی ہے۔ میرے نبی نے لعاب دہن لگایا، آنکھ لگا دی۔ جب آنکھ لگا دی تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف بھی جاتی رہی۔ یہ تو عظمت مصطفیٰ ہے نا، یہ تو شان مصطفیٰ ہے، پر میں تکلیف بھی جاتی رہی، آنکھ سے دکھتا بھی رہا، آنکھ سے دکھتا بھی رہا، تکلیف بھی جاتی رہی۔ اب کوئی بندہ نقطہ بیان کرتے ہوئے یہ کہے کہ خدا کی دی ہوئی آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا، نعوذ باللہ، خدا کی دی ہوئی آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا جتنا مصطفیٰ کی دی ہوئی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ حالانکہ ہمارا تو عقیدہ یہ دونوں آنکھیں خدا کی دی ہوئی ہیں، دونوں آنکھیں خدا کی دی ہوئی ہیں۔ تو یہ دیکھیں نا، کوئی رب نے عنایت فرمائی ہے، یہ بابا سادہ لو بندہ اس کو سمجھ آ رہی ہے، تو یہ اتنا بڑا مولوی جبے کبے والا، اتنی بڑی آنکھوں والا، اتنی بڑی اینکوں والا مولوی اس کو کیوں نہیں نظر آتی جان مصطفیٰ؟ یہ کہاں غائب ہوتا ہے، ان کا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ پھر وہی بات ہوئی نا، ہمارے بزرگ فرما گئے خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، جب دین نہیں تو عقل کا کیا ادھر کام ہے؟ دین تو عقل یہ دونوں تو آپس میں بڑی پیاری چیزیں ہیں۔ جب عقل ہوگی تو دین سمجھ آئے گا نا، جب عقل نہیں ہوگی تو دین تو سمجھ نہیں آئے گا، پھر تو ہم منافقت کریں گے نا۔ تو ایسا نقطہ دینا کہ خدا کی آنکھ سے اتنا نظر نہیں آتا جتنا مصطفیٰ کی آنکھ سے نظر آتا ہے، تو یہ دیکھیں نا، اب حالانکہ دونوں آنکھیں تو خدا کی دی ہوئی ہیں، فرق یہ ہے کہ پہلی آنکھ ماں باپ کے واسطے سے ملی ہے، دوسری آنکھ سرکار کے ہاتھوں سے ملی ہے۔ اب دیکھیں نا فرق، پہلی آنکھ جو ہے وہ ماں باپ کے واسطے سے ملی ہے نا، ہمارے ماں باپ تھے، ماں باپ کے بعد ہم تھے، تو جب ہم تھے وسیلہ ماں باپ کا بنا نا، تو یہ آنکھیں بھی آ گئی، یہ کان بھی آ گئے، یہ منہ بھی آ گیا، یہ سارا کچھ آیا، وسیلہ ماں باپ کا تھا، دیا خدا نے ہے۔ اب دوبارہ آنکھ ملی ہے، اب وسیلہ مصطفیٰ کا ہے، دیا پھر بھی خدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ الحمدللہ کہ دیا پھر بھی خدا نے ہے، یہاں وسیلہ سرکار کا ہے، کہاں وسیلہ ماں باپ کا ہے۔ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ رحمت ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ خود ذہن ہو، ایک بچہ جو ہے وہ ذہین ہو، تو کیا بندہ کہہ سکتا ہے، بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے بڑا جناب ذہین ہے، تو یہ بچہ جو ہے بڑا کند ذہن ہے، نعوذ باللہ، وہ کہے کہ یہ خدا نے دیا، یہ اس کے باپ نے، یہ اس کے وسیلے سے ہے، یہ بڑا ذہین ہے، یہ کند ذہن ہے۔ دیکھو نا کتنا بڑا انسان جو ہے وہ کس حد تک چلا جائے گا، کس درجے تک جو ہے وہ جا گرے گا، وہ تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یار ایسے ہی جو ہے نا، ایک چیز ہے وہ مصطفیٰ کے وسیلے سے ہے، ایک ماں باپ کے وسیلے سے ہے، لیکن دونوں چیزیں عطا خدا کی ہے، دینے والا خدا ہی ہے۔ تو دیکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ایسے مقرروں والا، ایسے خطیبوں والا، ایسے نعت خانوں والا نہیں ہے کہ جس عقیدے میں ہم اپنا ایمان ہی گوا بیٹھیں، جس عقیدے میں ہم کمزور پڑ جائیں۔ ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے، بحمداللہ تعالی ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن کا والا ہے اور مصطفیٰ کے فرمان والا ہے۔ ہم اپنے عقیدے میں پہلے اللہ کا قرآن دیکھتے ہیں، نبی کا فرمان دیکھتے ہیں، پھر جو ہے اولیاء کرام کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں، تو تب جا کے ہمارا جو ہے یہ عقیدہ یہ بنتا ہے الحمدللہ۔ تو پھر ہمارا سارا کا سارا عقیدہ جو ہے وہ ایسا ہی عقیدہ ہے کہ جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جو چیزیں ہمارے عقائد میں غلط ہیں نا، ہم ان کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں۔ ہمارے عقائد میں جو چیزیں غلط ہیں ہم نہیں کہتے کہ یہ ٹھیک ہیں۔ سادہ لو مسلمان اگر جو کچھ بھی غلط کرتے ہیں تو وہ عقیدہ اہل سنت پہ تو نہ سونپ دو، تمہارے عقائد میں جو غلط ہو کہو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، درباروں پہ جو کچھ غلط ہو کہو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، پیر کو غلط ہو تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو قرآن والا حدیث والا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب اس حدیث سے ہم نے سمجھا دیا نا ہمارا عقیدہ کیا ہے، کہ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ سے سمجھ لیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ خدا کی دی ہوئی آنکھ سے زیادہ مصطفیٰ کی آنکھ سے نظر آ رہا ہے، یہ ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ ماں باپ کے وسیلے سے تھی،
یہ آنکھ سرکار کے وسیلے سے ہے، لیکن دینے والا دونوں خدا ہے۔ تو اس میں کون سی توحید کی ہم نے نفی کی ہے؟ ہم تو شان مصطفیٰ بھی بیان کر رہے ہیں، شان والدین بھی بیان فرما رہے ہیں، اور ہم جو ہے شان خدا کو بھی ساتھ میں بیان فرما رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں دین کی سمجھ